أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الرحمة السيد المرسلين وعلى علي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا عليه السلام ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سیاسی عبادی خطبہ ہے، بس دو جملے عرض کر کے آپ کے سامنے تمام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلا جو موضوع تھا ذرا آج وسیع تھا، اس کو میں نے صرف اور صرف فہرست میں یہ ٹائم چلا گیا، اس لیے میں اس خطبے کو انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ یاد رکھیں کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے اور دین سیاست سے جدا نہیں ہے۔ اللہ کا ہر حکم سیاسی عبادی ہے، ہر حکم، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ عاشورہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ نماز جمعہ ہو، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ زیارات ہو، سب کے سب آپ دیکھیں اس میں سیاست، کیونکہ جس طرح سیاسی لوگ اپنا اجتماع کرتے ہیں اس طرح خدا بھی اپنے اجتماعوں کو مختلف جگہ جمع کر کے کفن پہنا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے کفن پہن کر لبیک اللہم لبیک، کبھی کعبے کے ارد گرد نظر آتے ہیں، کبھی صفا و مروہ میں نظر آتے ہیں، کبھی عرفات میں نظر آتے ہیں، کبھی مزدلفہ میں نظر آتے ہیں، کبھی مشعر الحرام میں نظر آتے ہیں، اور تو کبھی یہ شیطان کو پتھر مارتے ہوئے غصے میں سات کنکریاں 3 شیطانوں کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو شیطانوں سے نفرت ہے، یہ اللہ کے پارٹی ہے، اللہ حزب اللہ ہے، اور یہ سب کچھ خدا لوگوں کو دکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں زلزلہ آتا ہے جب آپ کے اجتماع دیکھتے ہیں، یا آپ ایسا نہ کہیں کہ آپ نے یہاں چھوٹا سا اجتماع ہوا، نہیں، یہ خود سیاسی عبادی ہے۔ اللہ سیاست سے کسی کو جدا نہیں رکھتا ہے۔ سیاست ساسا ایک خوبصورت لفظ ہے، لیکن ہم نے اس کا معنی دھوکہ، فراڈ، فلاں یہ، اور باتوں مجلسوں میں لکھتے ہیں کہ سیاسی باتوں سے پرہیز کریں۔ کیوں پرہیز کریں جی؟ سیاست تو دین ہے۔ ہاں، جھوٹ سے پرہیز کریں، دھوکے سے کریں، اور بڑی بڑی ایسی باتیں، اور کام کچھ نہ ہو، اور لکھنا ہو نہ دکھنے والا نہ جھکنے والا، اور نہ 5 سال کے بعد نہ دیکھنے والا۔ یہ تو انتخابی سیاست ہے۔ سیاست اس سے وسیع ہے، چھوٹا سا جز ہے دینی سیاست کے، یہ انتخابی سیاست۔ لہذا دین میں سیاست، محبت، سلامتی سب کچھ ہے۔ یاد رکھیں، دین کا اگر دین اسلام کو ایک لفظ میں معصوم نے ترجمہ کیا ہے، ایک لفظ میں، کس طرح کیا پتہ ہے؟ حل الدین الا الحب، دین یعنی محبت، حب۔ دین میں دشمنی ہے ہی نہیں، بغض ہے ہی نہیں ہے۔ آج میں ثابت کروں گا دین میں سلامتی، اسلام سلامتی سے ہے۔ دین میں بغض، دشمنی، لڑائی، تفرقہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف محبت ہے۔ لیکن اس محبت کی وجہ سے ایجاد ہوتی ہے دشمنی۔ مثلا میں ایک کسی سے شدید محبت کرتا ہوں تو اس کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ الگ وجود نہیں ہے، غضب اور دشمنی کا وجود نہیں ہے، محبت سے ایجاد ہوتی ہے یہ دشمنی۔ میں بازار سے گزر رہا ہوں، کسی کو مارے تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ ایک ہمارے نارمل کے کسی کو مار رہے اور تکلیف ہوتی ہے، انسان کہتا ہے یار دیکھو یار صحیح، ہمارے نارمل کے ہمارا علاقہ ہے۔ پھر ایک ہمسایہ ہے اور حرکت بڑھتی ہے، نفرت بڑھتی ہے۔ جب آپ کا اپنا بیٹا ہو جو لہو لہان کرا رہے ہیں تو پھر نہ کوٹ نہ کیچری، آپ نیچے چھلانگ مار کر کسی کا پرواہ نہیں کرتے، پتھر بھی کھاتے ہیں، کوٹ کچہری کا بھی پرواہ نہیں کرتے، دفاع کرتے ہیں، کیونکہ بیٹے سے جتنی محبت ہے اتنی ان کو مارنے والوں سے نفرت ہے۔ اس لیے ائمہ سے جتنی مودت ہے، ان کے مقابلے میں جو کچھ بولتا ہے اس سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تبرہ۔ یہ محبت کا ایجاد ہے۔
لیکن دین میں صرف محبت ہے. حال الدین الا المحبت. اب پھر یہ دین کے نام پر آج کیا کیا بدبختوں نے، ان استعماری طاقتوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مجاہد لڑاکو بنایا، جن کا نہ شکل صحیح ہے، نہ بال صحیح ہے، نہ خلیہ صحیح ہے، اسلام تاکہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لڑاکو بنایا. بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ دیندان ہے. دیندان تو ٹونی بلیر بھی تھا، 4 دفعہ قرآن کو اس نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے ٹونی بلیر نے. اگر یہاں ہاتھ کھڑا کراؤ نا، کوئی بھی نہیں ہے. یا دیندار ہیں جو کربلا میں تھے، جلدی امام حسین کے سر کاٹو، نماز عصر قضا ہوتی ہے، وہ دیندار ہے. بعض دین باز ہیں، دین اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، شکار ہیں، شکاری ہیں دین کے نام پر. اور اللہ کو جو منظور ہے وہ دین کون سا ہے؟ جو دین کہتا ہے وہ دنیا اسلام. دین شناس، دین شناس کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں دین شناس؟ اگر دین شناس ہوتے تو کب لڑنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، کب صلح کرنا ہے، کب جنگ کرنا ہے، یہ ہمیں پتا ہوتا. وہ تقاضے ہمیں پتا ہوتے نہیں ہے، کیونکہ ہم دین شناس نہیں ہیں. جہاں خاموشی ہے وہاں لڑنا، جہاں لڑنا ہے وہاں خاموشی. نہ خاموشی اصل ہے، نہ صلح اصل ہے، نہ جنگ اصل ہے. اصل یہ ہے کہ اسلام کس طرح بچتا ہے. میرے رہبر نے کیا فرمایا؟ میں بھی ضروری نہیں ہوں، میرا ایران بھی ضروری نہیں، ملک بھی ضروری نہیں، ضروری اسلام ہے. ہم اسلام کے لیے ہم سب کچھ مرنے نکلے تیار. اگر اسلام خاموشی سے بچتا ہے، صلح سے بچتا ہے، خاموش رہو. اگر اسلام جنگ سے بچتا ہے تو جنگ کرو. وقت جنگ ہو آپ صلح کرتے ہیں، اور وقت صلح ہے آپ جنگ کرتے ہیں. یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ دین شناس نہیں ہے. دیندان ہو سکتے ہیں، دین باز ہو سکتے ہیں، دیندار ہو سکتے ہیں، لیکن دین شناس نہیں ہے. آج اسلام کے دشمن اس وقت ہمارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں. گریٹر اسرائیل، بس اس طرف توجہ کرو. گریٹر اسرائیل، یہ بدبخت مسلمان، یہ حکمران ایسا ہے جیسے میں اس ٹیم کے ساتھ ہوں، ایک دوسری ٹیم کے ساتھ ہے. میرے ٹیم گول میں گول ہو جائے میں خوش ہو جاتا ہوں. کیوں؟ گول ہو گیا، آپ کے خلاف گول ہو گیا. آپ تالیاں کیوں بجاتے ہیں؟ آپ ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ آپ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ حریف کے گول میں گول دے کر آپ خوش ہو جاؤ، اپنے گول میں گول ہو جائے تو انسان ناراض ہوتا ہے. اور وہ گیند لا کر اسرائیل اس وقت یہ استعماری طاقتیں، سعودیہ کا بھی حصہ، اردن بھی، نیل کے سے لے کر فرات تک یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دینے والے اردن، قسم قسم کے اسلامی ممالک، یہ حکمران ان کے چاپلوس بنے ہوئے بیٹھے. اور اسی وجہ سے آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی جو غیر مستحکم، غیر استحکام ہے، وہ یہی وجہ ہے. جب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی تو کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب پاکستان کا مطلب لا سے شروع ہوتا ہے تو پہلے ان کو لا کہو، اور جو لا کہتا ہے وہ تو زندانوں میں ہوتا ہے. جو ہاں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. لہذا لا کہنا سیکھو. ادھر سے چاپلوسی، ادھر سے بوٹ کی صفائی، ادھر سے قاتلوں کو نوبل انعام، اور ادھر سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اور ایک خاتون نے تو یہاں تک کہا کہ جیسے، نعوذ باللہ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کہ جیسے پیغمبر کو چنا تھا ان قوم کے لیے اس لیے مجھے بھی چنا ہے. آپ سوشل میڈیا میں دیکھ کس قسم کے فکری، کش فکری میں مبتلا لوگ ہیں. اور آج دیکھیں کیا ہے صورتحال ہے. مہنگائی، پریشانی، دکھ، درد. آپ اپنے ملک کا بادشاہ بڑے ہو کر ایران سے تیل نہیں خرید سکتے ہیں، پیٹرول نہیں خرید سکتے ہیں، سوئی گیس نہیں لا سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو خوشحال نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ دجال نہیں مانتا ہے. دجال نے منع کیا ہے. دجال نہیں چاہتا ہے کہ روس سے آپ رابطے رکھیں اور اسے کچھ خریدیں.
दज्जाल नहीं चाहता अपने हमसाये मुल्क के साथ रवाबित रखें। दज्जाल नहीं चाहता है। यार तुम अपने इलाके को, अपने लोगों को खुशहाल करो। अपने हमसायों के साथ जो राबिता आपने रखना है, अफगानिस्तान के साथ तुम्हारा राबिता कैसा होना चाहिए, तुम हमसाये ममालिक के साथ तुम्हारा राबिता कैसा होना चाहिए, और जो आपके मफाद में वो करे, आप उनके मफाद की बात सोच रहे हैं। लोग मर कट रहे हैं इस वक्त, भूख में जो है ना वो परेशान है पूरा पाकिस्तान, और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान। याद रखो, दो हाथियों के दरमियान हम पिसने वाले हैं, बस पिसने वाले हैं। यार चुंटी की तरह बनो यार। सूरह नमल सूरा है पूरे चुंटियों के लिए सूरा। उसने भी जब फौज आई तो कहा है चुंटियों अपने अपने बिलों में घुसो, कहीं सुलेमान के फौज के उस में पांव के तले आप। और सुलेमान ने पूछा भी था, आप भी सरदार मैं भी सरदार, इस वक्त कौन अफजल है? कहते मैं आपके हाथ में हो और आपके पांव जमीन में, मैं इस वक्त में ऊंचा हूं। और फिर कहता है कि आपने ये क्यों कहा? तो वो कहता है कि इसलिए मैंने कहा कि हमारी ये चुंटियां लालची हैं और आपके लश्कर में हो सकता है खाने पीने की चीजें हो नीचे गिरे और ये लालची लोग आए आकर पता न चलो आपके। देखो कैसे खूबसूरत। फिर उसने कहा कि आपने इतनी अच्छी बात की है तो मुझे एक नसीहत करो। देखो चुंटी से सुलेमान पैगंबर कहते हैं नसीहत करो, तो वो कहते हैं मैं नसीहत अगर आप हुक्म देते हो करती हूँ। नसीहत क्या है? वो सरदार चुंटियों का सरदार कहता है एक नसीहत ये है कि आप की कालीन हवा पे चलती है ना, हाँ, तो खुदा ये समझाना चाहता है कि आपकी हुकूमत हवा पे है, इसलिए होश करो। कभी भी ये हवा जो हुकूमत हवा पे है वो हवा गिर सकता है। रोया लेकिन कम से कम उन चुंटियों से तो इंसान अशरफुल मखलूकात है यार। इस वक्त एक बड़ी फौज, दो हाथी लड़ने वाले, उनके दरमियान हम पिसने वाले हैं, और उसके लिए हम क्या करें? इस वक्त क्या मंसूबा बनाएं ताकि इन चीजों से कबल इस वक्त हम बचे? कभी सोचा आपने? इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात बस यह है कि हम इत्तेहाद, ये डिवाइड एंड रूल को जो फॉलो करते हैं, ये हमारी ताकत है, इनको खत्म करें। सुन्नी शिया इस्माइलिया नौरबत से दरबस्ता मेरी गुजारिश है, हमारे मुश्तरकात है। हम सारे भूखे तो सब भूखे रहेंगे, प्यासे हो गए तो हम सब प्यासे होंगे, बिजली नहीं होगी तो हम सबके लिए, मादनियात छिन गया तो हम सबके मुझके लिए मुसीबत है। तो फिर हम सब मिलकर इनके साथ जो दीनी मामलात में 97% इश्तराकात है, 3% इख्तलाफ है, इसको हम हवा क्यों दें? और क्यों अपने दुश्मन को हम कामयाब बनाना चाहे? इसलिए सवाए इत्तेहाद इत्तेफाक। माशाल्लाह आज अहले सुन्नत के दरमियान भी ऐसे लोग हैं जो इजहार करते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, बल्कि बास लोग तांगिर में कत्ल भी हुए इसी वजह से, क्योंकि वो हक की बात करते थे। आज इनके बच्चे चीख रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसको तरवीज देनी है, इसको हमने इस इत्तेहाद को बढ़ाना है। ये जो कुछ कर रहे हैं ये एजेंट है जो फार्मूला अमली करना। और आखिरी बात आपकी सहमत है तमाम, मसला नॉर्मल की बिजली के बारे में। जब भी सर्दियां आती हैं तो शुरू हो जाते हैं, जवान भी लोग भी परेशान हैं। एक बात मैं मुख्तसरन अर्ज करूं, आपकी सहमत है तमाम। देखो दोस्तों, हम जालिम नहीं हैं, हम मकतब अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं। इसमें दो पहलू हैं, एक हम एक महकमा। एक हम है और एक महकमा है। हमें पहले देखना चाहिए कि ज्यादती कौन करता है। अगर महकमा ज्यादती करता है तो हम हाथ मिल बैठ कर उनको हम समझाएंगे, प्यार से, मुज़ाकरात से। नहीं हुआ तो उस हद तक भी जाएंगे जो अपना हक लेने के लिए हमें आता है। लेकिन पहले अपने आप को परखो। खुदा क्या कहता है कुरान में? ला तुबज़िरू इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान अश्शयातीन। इसराफ मत करो, कुरान कहता है। सूरह अनआम है नंबर 141, देखो, इसराफ मत करो, इसराफ करने वाले शैतान के भाई है। ये छोटा मसला नहीं है, ये कुरान कहता है। इसराफ क्या? यहां 4 बल्ब जलने चाहिए, इतना काफी है। आप पूरे इर्द गिर्द घर में चरागाह करते हैं, इसराफ है। और इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं। पहले हम रहमान के भाई बने, रहमान के बंदे बने, और फिर जाकर महकमे को ढूंढे ना
ان کو ہم کہے کہ ہم نے تو دیکھا ہم تو یہ کر رہے ہیں اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ آپ نے فکس کیا ہے. اب ایک فکس کے اوپر بھی مسائل ہے، میں اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے اس میں بہت بڑے اللہ کے شرعی معاملات موجود ہیں. لیکن جو بھی آپ نے کیا کم از کم اسراف سے، قرآن کہتا ہے اخوان الشیاطین، یا شیاطین کے بھائی ہیں جو اسراف کرتے ہیں. ایک ہی گھر میں 3 4 5 ہیٹر، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے دیسی ہیٹر. بعض دفعہ بازاری ہوتے ہیں جس میں بجلی کم جاتی ہے اور فائدہ آپ کو زیادہ دیتی ہے. ہم ایسے بڑے بڑے چیزوں حالات سے بناتے ہیں جہاں سارے، ابھی سپریم کونسل کے لوگ بھی ادھر گئے تھے، ان کو دکھایا، بٹھایا، سب کچھ کیا ہے کہ دیکھیں ایک دم جب آن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے یہ 3 میگا واٹ، کس طرح کہاں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے. میں اس پر میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ اپنی جگہ، لیکن ہم مولا کائنات کے پیروکار ہیں اور ہمارا فرض کیا ہے. جب ان کا بھائی عقیل بیت المال میں آتا ہے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ ذاتی کام سے آیا ہے یا کوئی دینی کام سے؟ کہا ذاتی. چراغ بجھا کر کہا اندھیرے میں آپ کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ ذاتی کاموں کے لیے یہ چراغ میں نہیں جلا سکتا ہوں. اپنی ذاتی بات بیت المال کے مال سے نہیں ہو سکتا ہے. کیا ہم جو اپنے اسراف میں آئے وہ لائٹ جو ہمارے اسراف میں شامل ہے، اور بعض گھروں میں تو وہ گیزر جو ہے نا، کئی گھروں میں گئے ہو تو یقین کریں آوازیں آ رہی ہیں، ابل رہا ہے پانی اور بند کرنے کے لیے وہ زحمت نہیں کرتے. بھائی گرم ہو جائے بند کرو، اور رات بھر، اور یہ آپ کے لیے نقصان بھی ہے اور ادھر سے سارا معاملہ بھی خراب، اور چران بھی حرام ہے، اسراف حرام ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے اپنی گریبان کو جان کر دیکھیں، ہم صحیح عمل کریں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہم پر ظلم کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم مذاکرات سے لے کر یوتھ اور جوان جو چاہتے ہیں انشاءاللہ ہراول دستے میں ہم ہوں گے، اور ہم ان کے ساتھ مطالبہ کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر جو اسلامی شرعی جو حربہ ہے استعمال کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اس سے سب سے پہلے اپنے اسراف کی طرف توجہ کرو. میں نے کہا جو اسراف کرتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف دین مسجد میں نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ہے دین کے جو ہے احکامات کو فالو کر کے ان پر چلنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. اور آج ام البنین، بس وقت نہیں ہے، اس کی شہادت، اس کی وصال کا دن بھی ہے، اور جس نے 4 بچوں کو اسلام کے لیے قربان کیا، ابو الفضل العباس جیسے کو. لیکن مدینے میں جب پوچھا، سب سے پہلے کس کا پوچھا؟ عباس کا نہیں پوچھا، اپنے بیٹوں کا نہیں پوچھا. کہا کہ میرے حسین کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ شہید ہو گئے. تو ایک مرتبہ انگڑائی لے کر کہتی ہے کہ اس وقت میرے عباس کہاں تھے؟ کہا تھا عباس پہلے شہید ہو گئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے، بازو نہر فرات میں کٹ گئے تھے. اور لیکن وہ بی بی جس نے ایسی تربیت کی کہ دلہن بن کر جب آئی تھی نا، اس وقت بھی اماں کہا، حسنین نے کہا کہ اماں مت کہو، میں گھر میں قیامت تک نہیں آؤں گی، میں اس گھر کی کنیز ہوں، میں اس کے گھر کی کنیز ہوں. اس لیے تو روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے تمنا کی کہ عباس ایک دفعہ مجھے بھیا کہہ کر پکارو. مجھے ہمیشہ آقا کہتے رہے ہیں، کہتے میری ماں نہ، وہاں بھی ماں یاد آتی ہے، وہ خاتون جس کا دن ہمیں واقعا منانا چاہیے، وہ محسن اسلام ہے، محسن دین ہے. پروردگارا ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو ام البنین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے لیے قربانی دینے کا وہ جذبہ ہمیں عطا فرمایا، مومن اور مومنات سب کو. اور سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.